دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں، اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط، اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں ایک دن کی کیوں نہ ہو، ایک ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں ایک مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول، چیخے گا اور کہے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدہ کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا، تم تو حلال بچے گرا رہی ہو، اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو، صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے، صرف اس لیے۔ اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا، حرام کام ہو گیا تھا، کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو، پتھروں سے ختم کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ چلو، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، اسی زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تب آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے، اور محمد ظالم نہیں جو اس بچے کا حق مار دے، نہیں، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ سوچو، حرام بچہ تھا، ناجائز بچہ تھا، جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا، پہاڑ کے دامن میں زنا ہوا تھا، جنگل میں ایک جھاڑی میں زنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے، نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے، اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے، لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس سے
माफ कर दे। लेकिन अगर किसी को मालूम है तो उसको नंगा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का ऐब छिपा है तो उसको छिपाने की कोशिश करो, किसी की बुराई छिपी है तो छिपाओ, उसको उजागर मत करो, इसलिए कि तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसको बख्श दे और किसको माफ कर दे। मेरी बहनों, मेरी माँ, मेरी कौम की बेटियों, सुनो, जब नाजायज बच्चे को गिराने की इजाजत नहीं है तो हलाल बच्चा, जायज बच्चा, उसको कैसे गिराया जा सकता है। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये गुनाह थे अरब की सरजमीन पर।